الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قرآن مجید کی سورہ البقرہ اور دوسرے پارے کی آیت پاک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے بہا اور بلا حساب فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ سے ایک دفعہ پھر 2026 میں رمضان کے ابتدائی کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. سامعین و ناظرین، بلکہ معزز سامعین، غالباً آج آپ دنیا کے مختلف گوشوں سے اور مختلف ٹائم زون سے جڑے ہوئے واجب الاحترام بھائی اور بہنیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک ایسی عظیم الشان حقیقت کے دروازے پر کھڑے ہیں کہ جس کا تذکرہ رب کائنات نے اپنی کتاب مبین میں خود فرمایا ہے. ہم اس حقیقت اور اس مہمان جس کا نام ہے رمضان کے استقبال کرنے جا رہے ہیں. شاید کوئی ہفتہ رہ گیا یا 10 دن رہ گئے ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ دن اور رات کا مجموعہ نہیں ہوگا، یہ محض دنوں اور راتوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کی وہ گھٹا ہے جو بنجر دلوں کو سیراب کرنے آ رہی ہے. یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ مغفرت کا وہ مہینہ ہے، یا یہ کہو کہ بے کنارہ سمندر ہے جس میں گناہ دھلیں گے. قرب الہی کا یہ وہ بہت عظیم الشان ذریعہ ہے جس کا وعدہ رب کریم نے خود قرآن میں کر دیا ہے. یہ شہر رمضان روحوں کو نکھارنے والا، اخلاق کو سنوارنے والا، نفس کا تزکیہ کرنے والا، اور حقیقی بات یہ ہے کہ خود سازی کا ایک عظیم الشان مہینہ ہے. یہ مہینہ، بلکہ اس سے پہلے روزہ، اگر آپ تاریخ کی اسٹڈی کریں، جب سے انسان ہے اسی وقت سے روزے کا وجود کسی نہ کسی اعتبار سے موجود رہا ہے. آسمان سے اترنے والا ہر مذہب، عیسائی، یہودی، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، بلکہ اگر میں اس کو مزید بڑھاؤں کہ دنیا میں موجودہ جتنے بھی مذاہب ہیں، ایون ہندو اور سکھ، آسمانی یا غیر آسمانی مذاہب، سب میں ہی روزے کا وجود کہیں نہ کہیں ملتا ہے.
یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک روزہ جو ہے یہ ایک بہت عظیم الشان عبادت ہے اللہ کی، اگرچہ اس کے احکام بدلتے رہے، کیفیات بدلتی رہیں، لیکن اس کا وجود ہر مذہب میں، ہر کمیونٹی میں رہا۔ قرآن مجید نے اس مہینے کے اس رمضان کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ پہلی امتوں، پہلی قوموں پر بھی روزوں کا وجود اور فرضیت تھی۔ یہاں روزے کی غرض و غائط بتاتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ روزہ پیاسے اور بھوکا رہنے کا نام نہیں، روزہ صرف جسمانی بھوک نہیں، پیاس نہیں، بلکہ تقوی کا ایک مجموعہ ہے، تقوی کی تربیت ہے، سیرت کی بلندی اور انسانی نفس کی اصلاح، اور اگر میں یہ کہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب رہنے کی تربیت بھی ہے، تو یہ بات 100% درست ہوگی۔ حقیقی بات یہ ہے کہ تقوی وہ ایک سچائی اور حقیقت ہے جس میں انسان ہر عمل میں، ہر لمحے اللہ کی موجودگی کا احساس کرتا ہے یا اللہ کی موجودگی محسوس کرتا ہے۔ تقوی کے ہوتے ہوئے انسان اپنے اخلاق اور زبان، حرکات کو کنٹرول کرتا ہے، اور انسان جب یہ محسوس کرتا ہے کہ ہر لمحہ اللہ میرے ساتھ ہے، اپنے اعمال کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے، اور اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے ہی انجام دیتا ہے۔ تو تقوی ہی الخوف من الجلیل، یعنی اللہ کے خوف، قرآن کے عمل، قناعت اور آخرت کی تیاری کا مجموعہ تقوی ہے۔ اس لیے روزہ صرف پابندی نہیں، زندگی کی تبدیلی کا نام ہے جی۔ روزہ ایک عظیم الشان عبادت ہے جس میں انسان اپنے ایمان کو نکھارتا ہے، اپنے اخلاق کو سنوارتا ہے، اپنی روح کو تازہ کرتا ہے۔ جس طرح آپ رمضان عید سے پہلے نئے کپڑے لیتے ہیں، رمضان انسان کی روح کو نیا اور تازہ کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، حقیقی بات یہ ہے کہ یہ قرآن عظیم کا مہینہ ہے۔ پہلا حصہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رمضان ہر اعتبار سے ایک اس قدر عالمگیر عبادت ہے کہ پوری دنیا کے مذاہب میں اور تاریخ ہسٹری، انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی نہ کسی وقت میں ہر طرح سے موجود رہا ہے،
دوسرا نقطہ میں نے آپ کو یہ بتایا، پوائنٹ لکھتے جائیے گا، کہ روزے کا اصل مقصد تقوی ہے اور تقوی کی بلندی آپ کو بتائی۔ تیسرا پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے روزہ اور قرآن۔ قرب الہی کا عظیم الشان یہ مہینہ قرآن کے ذریعے بھی ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ قرآن مجید ایک کتاب ہے جس کو کتاب مبین، کتاب انقلاب، کتاب گائیڈ، مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑنے والی، مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے۔ جس کتاب عظیم پر عمل کرنے سے ڈاکو محافظ بنے، مشرک ایماندار بنے، بگڑے ہوئے اخلاق والے لوگ جن کی اخلاقیات ہر اعتبار سے منتشر تھی، بگڑی ہوئی تھی، وہ کائنات کا سب سے افضل مجموعہ تیار ہوا۔ رسول اللہ کی شاگردی میں صحابہ کرام کہلائے، اور اللہ پاک نے انہی کے بارے میں اولئک ھم المفلحون کہا، محتدون کہا، متقین کہا، پرہیزگار کہا۔ گویا کہ یہ کتاب مبین ہے، جہاں جہاں اس کے اثرات ہوتے ہیں وہاں وہاں چینج آتا ہے، اور یہ کتاب رمضان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ہمیں رہنمائی، ہدایت اور شفا اسی مہینے میں عطا فرمائی ہے۔ قرآن کو اپنے دل کے اندر جگہ دی جائے، صرف تلاوت تک نہ رہا جائے بلکہ فہم، تدبر اور عملی زندگی میں اتارا جائے، یہی رمضان کی حقیقت ہے۔ اور پھر چوتھا سبق اس میں یہ ہے کہ رمضان المبارک ایک ایسا موقع ہے کہ جب انسان، یا یہ کہو کہ اللہ اپنے بندوں کو قریب کرتا ہے، انسان اپنے رب کے اور رب بندے کے قریب ہوتا ہے، قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہر سچی مخلص دعا اللہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ نے رمضان کے ذکر میں پہلے قرآن کا تذکرہ، پھر رمضان کا ذکر، درمیان میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب بھی بندہ مجھ سے میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو میں قریب تر کھڑا ہوں، میں قریب ہوں۔ سو گویا کہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے، اپنی معروضات پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ پانچواں سبق یہ اللہ کے شکر اور اللہ کے محدود عبادات کی گنتی کو پورا کرنے کا دن ہے، مہینہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ ساری آیت کے بعد فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو گویا کہ یہ شکر گزاری سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ رمضان کا ہمیں اللہ کا شکر، اللہ کی بڑائی کا شعور دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے بے شمار روحانی اور عملی عظمتیں ہیں۔ اللہ نے رمضان المبارک کو دیگر مہینوں سے بہت زیادہ ممتاز، بہتر، فضیلتوں والا اور ثمرات سے جو ہے مملو اور بھرا ہوا
بنا دیا ہے۔ روزہ حقیقت میں اس کے اندر بے شمار اللہ نے فضیلتیں رکھی ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہیں۔ دینی لحاظ سے یہ باقی تمام مہینوں پر فضیلت اور برتری رکھتا ہے۔ اس کی خصوصیات میں وہ فضیلتیں شامل ہیں جو ایک مومن کے ایمان، عمل اور دل اور آخرت کی تیاری پر رمضان کی گھڑیوں کے استقبال میں گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے۔ ان امتیازات میں سے یعنی رمضان کے خصوصیتوں میں سے، رمضان کے خصائص میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزے کو اسلام کا ایک 5واں رکن قرار دیا ہے۔ کلمہ، نماز، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے، یہی دن رات رمضان کے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رمضان بھی اصل میں دین کی بنیاد اور اساس ہے۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ دوسری خاصیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا اور اسی میں اللہ نے انسانیت کے لیے ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرقان، اسی قرآن کو معیار قرار دیا ہے۔ اسی رمضان میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ثواب و رحمت مغفرت کا بحر بے کراں اور فضل الہی کا سمندر کھل جاتا ہے۔ اسی رمضان المبارک کے میں گناہوں کی مغفرت کا سمندر ہے۔ دن میں روزے، راتوں میں قیام۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دن کو روزہ رکھنے والا، رات کو قیام کرنے والا، دو حدیثیں الگ الگ۔ دن کو روزہ رکھنے والے کے لیے بھی فرمایا جو ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ راتوں کو قیام کرنے والے کے بارے میں فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ راتوں کی گھڑیوں میں قیام کرنے والا، تراویح پڑھنے والا جب قیام کرے گا اللہ اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ رمضان کی 5ویں خاصیت، اللہ اکبر، جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب جنت کے دروازے، رمضان آتا ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَزُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت رمضان کو ہی میسر ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، دنیا میں ہمارے سونے کا، جاگنے کا، کھانے پینے کا ٹائم بدل جاتا ہے، آسمان پر بھی نظام بدل جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھلے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں تو انسانوں کو چاہیے کہ انسان بھی جہنم میں جانے والے اعمال بند کر دیں۔ ہمیں بھی اپنا اخلاق
کردار چینج کرنا ہوگا۔ جس طرح آسمان پہ رمضان میں نظام اوقات بدل جاتے ہیں، دنیا میں ہمارے نظام اوقات بدل جاتے ہیں، آسمان پر سسٹم اور نظام بدل جاتا ہے۔ اس رمضان سے فائدہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے اعمال کا رخ بدلیں گے، اپنی نیتوں کا رخ بدلیں گے۔ آئیے اسی رمضان میں اللہ اپنے بندوں کو آتش جہنم کی آتش سے نجات دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کی ہر رات اللہ اپنے کئی ایک بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور یہ رحمتوں کا سلسلہ، جہنم سے آزادی کا سلسلہ سارا رمضان ہی ہر رات جاری رہتا ہے۔ نبی کریم نے ایک اور خصوصیت رمضان کی بیان فرمائی، گناہوں کا کفارہ۔ فرمایا اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، رمضان کے روزے رکھے، پچھلے رمضان سے لے کر اب تک کے رمضان کے سارے، یعنی دو رمضانوں کے درمیان کے سارے گناہ اللہ کفارہ بنا دیتا ہے اس رمضان کے روزوں کو۔ ایک اور حدیث پاک میں 8ویں خصوصیت نبی پاک نے فرمائی، قیام رمضان جو شخص امام کے ساتھ تراویح پڑھے گا، قیام مکمل کرے گا، اسے ہر رات کا اجر پوری لیلۃ القدر کے برابر ملتا رہے گا۔ کتنی عظیم الشان بات ہے۔ ایک مہینے کے روزے 10 مہینے کے روزوں کے برابر ہیں، یعنی گویا کہ ایک مہینے کے روزے رکھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ 10 مہینوں کے روزوں کا اجر دے گا۔ رمضان کا مہینہ 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کے بعد اگر 6 شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیے جائیں تو پورے سال کے اجر کے برابر ملتا ہے اجر۔ یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ رمضان کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ رمضان میں عمرہ کیا جائے، حج کا اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا یہاں تک کہ وہ حج کے برابر ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان میں اعتکاف کی عبادت سنت رسول ہے۔ رمضان میں اعتکاف سنت مصطفی ہے، خاص طور پر آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول رہا۔ قرآن مجید کثرت سے تلاوت، تدبر اور اس کا مطالعہ، یہ مہینہ ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہے۔ اچھا، رمضان میں ایک اور خاص عبادت ہے، روزہ افطار کروانے کی۔ فرمایا جس انسان نے دوسرے کو روزہ افطار کروایا، اللہ تعالیٰ اسے افطاری کا اجر بھی عطا فرمائے گا، اتنا ہی جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملا تھا۔ اب ذرا ان ساری چیزوں پہ آپ غور فرمائیں۔ رمضان کے مہینے میں تراویح، اعتکاف کا اجر، امام کے ساتھ قیام کرنے کا اجر، ثواب، رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے بھی رکھ لیے جائیں تو یہ سارا پورا جو ہے ہمیں اجر ملتا ہے پورے رمضان کا۔ اچھا، یہ تو تھا قرآن و سنت کی روشنی میں چند ایک رمضان کے اہمیت، افادیت اور فضیلت۔ قرآن و سنت کی روشنی میں نے رمضان کی ویلیو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ رمضان میں رمضان کے اندر یا رمضان سے پہلے ہمارے سلف صالحین کیا کیا کرتے تھے؟ آئیے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
صحابہ کرام کے واقعات، 6 مہینے یہ لوگ رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کی گھڑیاں نصیب فرما۔ اور رمضان جب چلا جاتا، 6 مہینے یہ حضرات اللہ سے دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ ہم نے جو کچھ رمضان میں کمایا، حاصل کیا، جو کچھ کیا تیری رضا کے لیے، اس کو تو قبول فرما۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام مالک حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ اگر امام مالک کا نام نکال دیا جائے تو اماموں کی تاریخ پوری نہیں ہوتی۔ یہ حدیث پڑھنے والا، پڑھانے والا امام بھی رمضان کی آمد پر حدیث کے سارے درس اور سبق بند کر دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ پوری توجہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پہ رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے کہ پاکیزگی، روح کی پاکیزگی یہ دنیا کے شوق سے زیادہ ہے۔ یعنی انسان کو دنیا کے حصول سے نکل کر دین کے شوق میں اپنا وقت، اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، افطار کے موقع پر اگر سائل آتا تو سارا کچھ اس کو دے دیتے، ہمدردی اور ایثار اور قربانی کی عظیم الشان مثالیں قائم کرتے۔ یہ ساری تفصیلات، رمضان کے خصائص، رمضان کی اہمیت، ویلیو، افادیت آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان عام دنوں جیسا ٹائم نہیں ہے، عام مہینوں جیسا مہینہ نہیں ہے۔ عام وقت اور عام روٹین کے مطابق اس کو نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ یہاں کچھ خصوصی ٹائم دینا چاہیے، خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں فرق لانا چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رمضان کی برکتیں، عظمتیں سمیٹنے کے لیے ایک وقت کا بھی پلان کرنا ہے کہ وقت کو کس طرح سے تقسیم کریں، ان رحمتوں اور عظمتوں کو، ان خاصیتوں کو کس طرح سے ہم حاصل زیادہ سے زیادہ کر سکیں، کس طرح سے اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھیں، کس طرح سے اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکیں، کس طرح ہم اپنی نیت اور توبہ کو درست کر سکیں، کس طرح سے ہم قرآن کے ساتھ اپنا سچا تعلق پیدا کر سکیں، کس طرح سے ہم تہجد کے ساتھ اپنا جو ہے وہ ایک تعلق بنا سکیں۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی، اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے رمضان، اس میں اپنی نیت کو درست کریں، توبہ کریں۔ اللہ کی اس عطا کردہ نعمت رمضان، اس کو آپ استقبال رمضان کہیں، رمضان سے استفادہ کہیں، تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنی نیت اور توبہ کو درست کریں۔ انما الاعمال بالنیات، جتنے مرضی روزے رکھتے جائیں، نمازیں پڑھتے جائیں، تہجدیں، تراویحیں پڑھتے جائیں، اگر نیت مخلص نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، آخرت کا جنت میں جانا، اللہ تعالیٰ کے مہمان بننا مقصود نہیں ہے، روایت اور روٹین کے مطابق ہی چلتے جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہذا اپنی نیت کو بالکل اسی طرح پیور کریں جس طرح آپ دودھ خالص تلاش کرتے ہیں اور شہد بھی خالص تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مخلص دوست تلاش کرتے ہیں، مخلص بیوی تلاش کرتے ہیں، مخلص خامد تلاش کرتی ہیں،
تو پھر آپ کو چاہیے کہ رمضان کی ابتدا سے پہلے سابقہ گناہوں سے سچی توبہ اور رمضان تک پہنچنے کی اللہ سے دعائیں کریں اور اپنی نیتوں کو پیور اور خالص کریں۔ قرآن مجید پڑھنے کا پلان کریں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے استقبال میں سب سے پہلے روزے نفلی رکھے، تیاری کی، تاکہ رمضان میں کوئی مشکل نہ ہمیں آئے۔ دیکھیے، ہم سفر کے لیے تیاری کرتے ہیں، ویزا، ٹکٹ، کپڑے، جوتے، بیگ، پتہ نہیں کیا کیا تیاری کرتے ہیں۔ ہم نے کاروبار اگر پلاننگ کے بغیر کریں گے تو خسارہ ہوگا۔ شادی اور بیاہ کی دعوتیں اگر بغیر پلاننگ کے کریں گے تو بے عزتی بھی ہو سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر پلاننگ کریں گے تو بہت خوبصورت رزلٹ نکل سکتا ہے۔ گویا کہ دنیا میں اگر ہم نے چھوٹا موٹا سفر کرنا ہے، کوئی جلسہ کرنا ہے، کوئی پلان کرنا ہے، اس کو اگر باقاعدہ پلاننگ کریں گے، وقت کی تقسیم کریں گے، مہمانوں کو کہاں بٹھانا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی تقسیم کریں گے تو خوبصورت رزلٹ ہاتھ لگ سکتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عملی طور پہ پلاننگ کریں۔ نفلی روزے ابھی سے شعبان میں رکھے جائیں، قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ شروع کر دی جائے۔ ہمارے سلف کہا کرتے تھے کہ یہ قاریوں کا مہینہ ہے، شعبان شہر القراء ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح تیاری کرنی چاہیے جس طرح کوئی ہمارا خاص مہمان آتا ہے، دوسرے ملک سے آئے تو ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، پھولوں کی بارش کرتے ہیں، پتیاں بکھیرتے ہیں، خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں، ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں، بہترین گاڑی پر اس کو اپنے گھر لاتے ہیں، گاڑی پر لانے سے پہلے اپنے گھر کو خوبصورت مزین کرتے ہیں، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، بعض اوقات سامان پرانا نکال کر نیا لے آتے ہیں، اور خاص مہمان ہو تو گھر کے جو ہمارے خانسامے ہوتے ہیں ان کو بھی تربیت دیتے ہیں بھی اچھے اچھے کھانے بنانے ہیں۔ جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا خصوصی بڑا استقبال اور پروگرام اور پلان ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہماری زندگی میں ایک ایسا انقلاب لا سکتا ہے اگر اس کی قدر اور منزلت کی جائے، ہمیں جہنم کی سائڈ سے نکال کر جنت میں لے جا سکتا ہے اگر اس کی قدرت کی جائے۔ اس کے اندر ایسی خاصیتیں موجود ہیں کہ مغفرت ہو سکتی ہے ہمارے گناہوں کی، تراویح پڑھنے کی شکل میں، روزے رکھنے کی شکل میں، ہمارا اجر بڑھ سکتا ہے دوسروں کو افطاری کرانے کے بدلے میں، ہمیں ہر اعتبار سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی اتباع میں ہمیں رسول اللہ کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر بھی نصیب ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو پلاننگ کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے جو شعبان آتا ہے، اس مہینے میں جتنے آپ روزے رکھتے اور کسی مہینے میں نفلی روزے نہ رکھتے۔ بعض اوقات صحابہ بیان کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مسلسل آپ رکھتے ہی جائیں گے، افطار ہی نہیں کریں گے۔ تو لہذا دنیا کے وہ عمل اور پروگرام جو ہمیں اللہ اور رسول سے، آخرت سے دور کرتے ہیں، رمضان میں ان کی چھٹی کرا دینی چاہیے، جس طرح رمضان میں اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کرنی چاہیے، رمضان کا جو ہے روزے ہم نے رکھنے ہیں، پلان بنانا چاہیے، قرآن کس طرح سے
قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، اس علم کو آگے پھیلانے کا پلان کرنا چاہیے، وقت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ مثلا وقت کو آپ تقسیم کریں عبادت کے لیے، جو ہے آرام کے لیے، اور گھر کے کام کاج کے لیے۔ اگر آپ 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، 15 گھنٹے دن رات میں کام کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، آج جنت کمانے کے لیے وقت کو تقسیم کر دیں، زیادہ وقت اللہ کی عبادت کو دیں، قرآن پڑھنے پڑھانے کو دیں، تو گویا کہ آپ کا وقت آرام، عبادت اور گھر کے کام کاج کے لیے تقسیم ہونا چاہیے باقاعدہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے صبح کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے، دوپہر کو کیا کرنا ہے، عصر کے بعد کیا کرنا ہے، نماز پڑھنے سے پہلے کتنی دیر پہلے مسجد میں جانا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں لیکن ساتھ میں ترجمہ پڑھنا شروع کریں، قرآن پہ غور و فکر کریں، عبادات کا شیڈول آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ کے وہ دوست بننے چاہیے جو آپ کو رمضان کی عبادات میں مدد، معاون اور ممد ثابت ہو سکیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم آج کل وقت دیتے ہیں سوشل میڈیا کو، موبائل کی سکرین کو۔ اس وقت کے ضیاع کو کنٹرول کریں، موبائل کی سکرین کی بجائے قرآن کے ورقوں اور قرآن کے صفحوں کو ٹائم دیں۔ اپنی نگاہوں کی بصیرت جو ہے، اپنی نگاہ، اپنی آنکھ کو خرچ کریں اللہ کا قرآن دیکھنے میں۔ یہ سوشل میڈیا کا بالکل بائیکاٹ کر دیں، سوائے کہیں ضروری کال کرنی ہو۔ فیس بک، یوٹیوب اور باقی انسٹاگرام، باقی چیزیں جتنی بھی ہیں اس سے تعلق رکھنے والی، ان کو آپ اپنی لائف سے نکال دیں کم از کم رمضان کے مہینے میں۔ گھریلو معاملات میں افطاری کو سادہ رکھیں، سحری کو سادہ رکھیں، عورتوں کو، خواتین کو کم سے کم بزی کریں رمضان کی تیاریوں میں، افطاریوں کی تیاریوں میں۔ جو کچھ کرنا ہے خرید و فروخت وہ رمضان سے پہلے پہلے کر لیں۔ ہر اس معاملے اور ہر اس ایشو سے دور رہے جو آپ کو اللہ سے دور کرے، قرآن سے دور کرے۔ مصروفیت، ادھر ادھر آنا جانا، سفروں کو بالکل کم کر دیں۔ افطاری میں سادگی، سحری میں سادگی، اور لوگوں میں اپنا مال کس طرح آپ نے خرچ کرنا ہے وہ بھی پلاننگ کر لیں۔ آپ کو اب ذہن میں رکھیں کہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپے رمضان میں خرچ کرنے ہیں، 5 لاکھ کرنے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہر سبجیکٹ میں، ہر میدان میں خرچ کریں۔ افطاری میں خرچ کریں، سحری میں خرچ کریں، قرآن کے علم کے پھیلاؤ میں خرچ کریں، مساجد کی تعمیر پہ خرچ کریں، مدارس کے تعاون میں خرچ کریں، غریبوں یتیموں پر خرچ کرنے میں حصہ ڈالیں۔ گویا کہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہ رہے جس میں آپ کا حصہ نہ ہو۔ ایک اور بات یہاں میں کہنا چاہوں گا آپ سے کہ ایک ہی دفعہ پیسہ خرچ نہ کریں کہ 3 لاکھ ایک ہی دن دے دیا، بلکہ جس طرح ایوری ڈے سحری کے وقت آپ حاضری لگوائیں گے، افطاری کے وقت حاضری لگوائیں گے، دن میں 5 دفعہ ہم اللہ کے دربار میں حاضری لگواتے ہیں، ہر روز اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں بھی حاضری لگوائیں اور آپ کا نام ڈیلی خرچ کرنے والوں میں آئے۔ 10 روپے، 15 روپے ایک دن میں خرچ کرنے کی بجائے، مثال کے طور پہ 100 روپیہ، 10,000 روپیہ ایک دن کی میں خرچ کرنے کی بجائے اس کو 10 دنوں میں خرچ کریں، مہینے میں خرچ کریں۔ تو 10 لاکھ اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو 10 لاکھ کو 30 دنوں میں خرچ کریں۔ اللہ اکبر، آپ کی روزانہ حاضری لگے گی۔ یہ آپ کے اندر ایک انقلاب آئے گا، روحانی بھی، جسمانی بھی۔
یقین جانیے رمضان محض ایک مہینہ نہیں ہے، یہ دن اور رات نہیں ہے، یہ اپنے نفس میں انقلاب لانے کا مہینہ ہے، اپنے دل میں انقلاب لانے کا مہینہ ہے، اپنے عمل میں انقلاب لانے کا مہینہ ہے، یہ ہماری مردہ دلی کو چینج کرنے کا مہینہ ہے، ہمارے احساس کو بدلے گا، یہ ہمیں خواب غفلت سے جگانے والا مہینہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ارادہ کریں، ہم اس ارادے پر عمل کریں۔ کھا پی کے سو جانا بھی کوئی کام نہیں، ساری کھادی سوں گا، نہ 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 نہ، سونے کا جاگنے کا کے اوپر آپ کا مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ زبان پہ کنٹرول، یہ ایک چیز رہ گئی ہے، میں بیان نہیں کر سکا۔ روزہ رکھ کے زبان پہ کنٹرول کرنا ضروری ہے، جھوٹ پہ کنٹرول کرنا ضروری ہے، جھوٹ سے، زبان گندی سے ریلیٹڈ ہر چیز کا بائیکاٹ ضروری ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو انسان روزہ رکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ سے ریلیٹڈ چیزوں پر عمل کرتا ہے، اللہ پاک کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ مطلب یہ کہ وہ سوائے بھوک اور پیاس کے اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ لہذا جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، بے ایمانی، ان چیزوں سے دور رہنا بھی روزے کا حصہ ہے۔ یہ سمجھ لو کہ جس طرح سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، بالکل اسی طرح برے کاموں سے بھی خالی رہنا ہے۔ بلکہ آپ کو اگر کوئی بندہ گالی دے، آپ کے ساتھ کوئی زبان درازی کرے، آپ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے کی شکل بنانے کی کوشش کرے، آپ اس کو صرف اتنا ہی کہہ دو، بھیا میں ان گندی چیزوں کا جواب نہیں دے سکتا، انی صائم، میں تو روزے سے ہوں۔ جس طرح آگ اور پانی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اسی طرح روزہ اور گالی گلوچ، زبان درازی، زبان کی غلاظت، جھوٹ، فراڈ، یہ روزے کے ساتھ کوئی میل جول نہیں رکھتے، ان کا آپس میں دشمنی ہے۔ اگر جھوٹ آئے گا تقوی ختم ہوگا، اگر فراڈ آئے گا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے لڑائی جھگڑے سے بھی دور رہے، فراڈ دھوکے سے بھی دور رہے، زبان کی غلاظتوں کو اپنے اندر سے نکال دیں، دل کی خیانتوں کو اپنے اندر سے نکال دیں، دل کی بیماریوں کو اپنے اندر سے نکال دیں، اگر آپ روزے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے اراؤنڈ میں آپ کے رشتہ دار، آپ کے غریب بھائی بہنیں، ان کا بطور خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہوا ہے، اپنی بہنوں کے کچن میں بھی سامان پہنچا دیجئے، غریب بھائیوں کے کچن میں بھی سامان پہنچا دیجئے، آپ کے نیبر پڑوسی ان کے گھروں میں بھی پہنچا دیجئے، خیال رکھیے ان لوگوں کا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کرانے والے، حافظ، تراویح پڑھنے پڑھانے والے، ان کے ساتھ تعلق۔ ایک اور چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا، دعا کا اہتمام کیجئے گا رمضان میں۔ اللہ اکبر، ویسے تو ہر رات ہی دعا کی کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور بندے سے کہتے ہیں مانگو جو مانگتے ہو، پیاسا پانی مانگے، ننگا کپڑے مانگے، بھوکا کھانا مانگے، جو ضرورت ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے رکھو، اللہ دے گا۔ مگر رمضان کا مہینہ بطور خاص اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ صبح سحری کے وقت، افطاری کے وقت، نمازوں کے آگے پیچھے دعا کا پورا اہتمام کریں۔ اس میں یہ بھی کریں کہ اللہ ہمارے اخلاق بہتر کر دے، ہمارے روزے قبول کر لے، انفراد اپنے لیے بھی، اجتماعی طور پہ اپنے خاندان کے لیے بھی، اپنے ملک ملت کے لیے بھی، اور مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں۔ ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں۔
نیکیوں کا برا اہتمام کریں، نیکی کو کوئی پروجیکٹ ملے تو اس میں غفلت اور سستی کو عمل نہ دخل نہ دینے دیں، اور شیطانی کوئی پروجیکٹ آپ کے سامنے آئے اس کو اپنے پاؤں کی نوک سے ٹھکرا دیں، خواہش کو ٹھکرا دیں، شیطانی خواہش کو ٹھکرا دیں، غفلت کو ٹھکرا دیں۔ کوئی بھی گندا پروجیکٹ آپ کے سامنے آئے، اپنے دل اور دماغ اور اپنی نظروں کو اس سے دور کر لیں، پھیر لیں، اور اسے منہ موڑ کے یہ اعلان کر دیں کہ نہیں، میں اب اللہ کا دوست بن چکا ہوں، اب تیرے سے میری کوئی دوستی نہیں۔ دیکھیں، روزہ ہم رکھتے ہیں نا تو سارا دن کچھ نہیں کھاتے، حالانکہ کھانا وہ حلال ہوتا ہے ہمارے لیے، صرف اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ نے روکا ہے۔ روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نقصان دے گا، روزے کو نقصان دے گا، ہم حلال چیزوں کو نہیں کھاتے۔ کیا خیال ہے؟ یہ حلال چیزیں صبح سے شام تک حرام ہیں صرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو فار ایور حرام کر رکھی ہیں، پرماننٹ حرام کر رکھی ہے، حرام ہی ہے، ان کا نام ہی حرام ہے۔ دوسروں کا مال کھانا، جھوٹ سے مال کمانا، فراڈ سے مال کمانا، دوسروں کو تکلیف دینا، جھوٹ بولنا، غیبتیں اور چگلیاں کرنا، یہ پرماننٹ حرام ہے۔ جو وقتی طور پہ حرام ہے ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں 10-12 گھنٹوں کے لیے، لیکن جو پرماننٹ حرام ہے، جن کا نقصان پرماننٹ ہے، جو آخرت میں نقصان دہ ہے، جو جہنم کا بالن بنا سکتا ہے، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے جب تک، اس وقت تک ہم متقی کیسے بنیں گے، پرہیزگار کیسے بنیں گے، اللہ کا دوست کیسے بنیں گے، نبی علیہ السلام کا حوض کوثر سے پانی پینے والا حقدار کیسے بنیں گے، اگر وہ پرماننٹ حرام چیزوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہمیں سابقہ جو گناہ کر چکے ہیں ان سے بھی توبہ، اور جو گناہ ہمارے جاری ہیں ان سے بھی توبہ، جو ہمارے گناہ کے پروگرام بنے ہوئے ہیں ان سے بھی توبہ، اور رجوع ہونا چاہیے۔ رجوع بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ موٹر وے پہ، روڈ پہ غلط چل پڑیں تو آپ کو پتا چلے کہ میں تو الٹا جا رہا ہوں، غلط جا رہا ہوں، تو آپ فوراً یو ٹرن لیتے ہیں۔ جب تک یو ٹرن نہیں لیتے اس وقت تک آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ آئیے، گناہوں کی سڑک اور گناہوں کے موٹر وے سے یو ٹرن جب تک ہم نہیں لیں گے، ہم رمضان سے استفادہ نہیں کر سکتے، جنت کے حقدار نہیں بن سکتے، دوزخ سے نجات نہیں پا سکتے، اللہ کے دوستوں میں شامل نہیں ہو سکتے، نبی کی زیارت قیامت والے دن نہیں کر سکیں گے، اللہ کی دیدار قیامت والے دن نہیں کر سکیں گے۔ آئیے، آپ عورت ہیں تب، آپ مرد ہیں تب، آپ جوان ہیں تب، آپ بڑھاپے میں ہیں تب، نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، افسوس ہے اس بندے پر، یا یہ کہہ لو ہلاک ہو گیا وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان آیا مگر وہ اپنے گناہوں کو بخشوا کے، اللہ اکبر، اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا، اپنے گناہوں کو بخشوا کے جنت کا حقدار نہ بن سکا، جہنم سے نجات نہ حاصل کر سکا، وہ بندہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس بندے پہ افسوس ہے، دکھ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے۔ آئیے، پلان کیجئے، یو ٹرن لیجئے، اور اپنے ٹائم کو برابر تقسیم کیجئے ابھی سے، وقت سے پہلے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میدان وچ گھیو پیتا جائے تے او دا فائدہ نہیں ہوندا، وقت تو پہلا گھیو پیتا جائے تے انسان دے جسم وچ طاقت ہوندی ہے تے پھر پہلوان بندا ہے۔ تو رمضان کے اندر، یعنی افطاری، بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں جی سحری کھائے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ سوئے رہتے ہیں۔ ہمارے اندر اگر اتنی بھی ہمت طاقت نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے روزہ سحری کر لیں، ہم اتنے غافل ہیں، تو پھر کیا ہمارا روزہ ہوگا؟ آئیے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم روزے کی، رمضان کی برکات سے،
روزے کی برکات سے، تراوی کی برکات سے، افطاری کی برکات سے، سحری کی برکات سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے اپنی ذات میں، اپنے راؤنڈ اراؤنڈ میں، ارد گرد میں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اجعل سیامنا سیام الصالحین واجعل القرآن ربیع قلوبنا وبلغنا لیلۃ القدر وآتق رقابنا من النار۔ اللہم بلغنا رمضان، آمین یا رب العالمین۔